السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اس وقت میں اور آپ دارالعلوم برکات خواجہ آمود میں حفظ قرآن کے ختم کی محفل میں شرکت کی سعادت پا رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے ان مندوبین کے جنہیں ہم نے اس محفل میں حاضری کی دعوت پیش کی، اور وہ اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود اس محفل میں شریک سعادت ہوئے۔ اللہ جل شانہ آپ کا ہم سبوں کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض، میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض، جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض، گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر لیکن، حضور کا رخ والضحیٰ، گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کی برابر لیکن، کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر، طرفہ عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر، مصحف پاک ہو حیران بہار عارض۔ اور اعلیٰ حضرت اس کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ ہے یہ صفت کا وہ خود آئینہ ذات، ترجمہ ہے یہ صفت کا کلام الہی، اللہ کی صفت کلام، ترجمہ ہے یہ صفت کا اور وہ خود آئینہ ذات، کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار عارض، آہ بے مائگی دل کے رضائے محتاج، لے کر ایک جان چلا بہر نثار عارض۔ دوستان محترم، میں چند باتیں اختصار وقت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں،
امید کرتا ہوں کہ نہایت ہی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، توجہ سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی۔ جنتیوں کی قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی۔ سمانون منہا من ہذہ الامہ، سرکار فرماتے ان 120 جنتیوں کی صفوں میں 80 صفیں تنہا میری امت کی ہوگی۔ وَأَرْبَعُونَ مِن سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی 40 صفیں تمام امتیوں کی مل کے بنے گی۔ یعنی ایسا سمجھو کہ 1/3 میں 3 حصوں میں سے ایک حصے میں 1,23,999 کم و بیش انبیاء کی امتیں، اور دوسری طرف امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا امت 2/3 ہوگی، اور وہ 80 صفیں اہل جنت کی بنے گی۔ تو توجہ اس بات پر دینی ہے کہ 1,23,999 انبیاء کی امتیں 40 صفیں بنے گی اہل جنت کی، اور تنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی صفیں 80 بنے گی اہل جنت کی۔ دوسری حدیث پاک سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل نبی حوضا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُونَ، اور وہ انبیاء کرام اس پر فخر کریں گے۔ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، اور وہ یہ سوچیں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ تعداد آتی ہیں، اس پر وہ فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً، اس وقت میرے حوض پر پینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوں گی۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1,23,999 انبیاء کی امت میں جو جنتی ہوں گے ان کی صفیں 40 ہوگی، اور میری تنہا امت کی صفیں 80 ہوگی۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2/3 حصہ اپنی امت کا بتایا، اور دوسری طرف حوض کی باری آئی کہ حوض کے بارے میں بھی ہر ایک نبی کو حوض ملے گا قیامت کے دن، اور ہر نبی کی یہ تمنا ہوگی کہ میرے حوض پر پینے والوں کی تعداد زیادہ ہو، اور زیادہ ہونے کے حساب سے ان کے مرتبے کا اظہار بھی ہوگا۔ مگر سرکار فرماتے میں یقین سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ تعداد حوض پر آنے والی میرے غلاموں کی ہوگی۔ اب 80 صفیں اور حوض پر آنے والے زیادہ، یہ کیوں ایسا؟ اس کی وجہ کیا بنے گی؟ تو اب آپ کو حفظ قرآن اور تکمیل قرآن اور قرآن عظیم کے معجزہ ہونے کی سمجھ آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ ان کے حسب ضرورت، حسب وقت، باطل قوم کے پاس جو طاقت تھی اس کا توڑ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ مگر معجزہ دینے میں ایک خاص بات یہ سامنے رہی کہ جس نبی کا دائرہ نبوت جتنا ہے،
زمین کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے اسی لحاظ سے ان نبیوں کے معجزات کی نوعیت بھی رہی اور ان نبیوں کے معجزات کی تعداد بھی رہی. یعنی جن کا زمانہ جتنا تھا اور جن کا علاقہ نبوت جتنا تھا، پھر ان کو معجزہ بھی اس شان کا دیا گیا اور ان کو معجزات بھی اتنے دیے گئے. اب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ نبوت آپ دیکھیں تو قیامت تک کا زمانہ نبوت حضور ہی کا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمین کے اعتبار سے آپ نبوت کا دور دیکھیں تو شرق غرب شمال جنوب کیا، عرش سے تحت الثری تک زمین کا ہر ذرہ حضور کے دور رسالت میں شامل ہیں، حضور کے دور نبوت میں شامل ہیں، اور ہر کوئی حضور کی نبوت کو جانتا ہے الا مردۃ الجن والانس، سوائے شرکس جن اور انسان کے ہر کوئی حضور کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے. تو تمام نبیوں کو جو معجزات دیے گئے ان کے حسب حالات زمانے اور زمین کے اعتبار سے، تعداد اور گنتی کے لحاظ سے، کیفیت اور نوعیت کے اعتبار سے معجزات دیے گئے. اب اس کو میں تھوڑا کھولوں تاکہ یہ کیفیت نوعیت کے لفظوں کو آپ سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے. جیسے موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو پانی پلانا چاہا تو پتھر پر عصا مار کر پانی کے چشمے جاری کیے، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. مگر حضور کو اس نوعیت کا معجزہ اور اس میں کمال ترین درجے کا معجزہ ایسا دیا کہ حضور کے غلاموں کو پیاس لگی تو اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب عصا اٹھاؤ، پہاڑ پر جاؤ، پتھر لاؤ، مارو اس پر، پھر دیکھو چشمے جاری ہوتے. نہیں، حضور کو یہ کہا حضور آپ اپنا دست کرم برتن میں رکھ دے تو انگلیوں کی گھائیوں سے کامثال العیون چشمے جاری فرما دیے. تو پانی ادھر بھی ہے، پانی ادھر بھی ہیں. مگر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے پانی نکلتا ہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ موسیٰ کلیم کا معجزہ تھا، مگر اس پانی نکالنے والا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو حضور نے پتھر سے نہیں، لاٹھی مار کے نہیں، انگلیوں کے گھائیوں سے نکالا اور 1500 صحابہ کرام سیراب ہو گئے. تو معجزہ دیا اور معجزات کی نوعیت میں بھی کمال دیا. مگر حضور نے جب تمام نبیوں کے بارے میں بات کی کہ تمام نبیوں کے متبعین مل کر کے 40 صفیں بنی اور میری تنہا 80 صفیں بنی، اور حوض کوثر پر میرے غلام سب سے زیادہ آئیں گے، اس مقام پر حضور نے معجزات دینے کی جو بات کی تو حضور نے فرمایا ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ نبیوں کو معجزات اتنی تعداد میں دیے گئے اور اس نوعیت کے دیے گئے جتنی تعداد میں ان کے کلمہ پڑھنے والے ہوئے. اب حضور فرماتے مجھے اللہ نے کون سا معجزہ دیا؟ سرکار فرماتے انما کان الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی، اللہ نے نبیوں کو جو معجزات دیے ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ جتنے ایمان لائے ان کی تعداد اور گنتی کے اعتبار سے معجزات اور ان کی کیفیت کے لحاظ سے معجزات کی نوعیت، سرکار فرماتے مگر اللہ نے اس جہت کا مجھے معجزہ دیا تو وہ قرآن مجید عطا فرمایا ہے. حضور کے تمام معجزات کیفیت، نوعیت، جمال و کمال میں ہر نبی کے معجزات سے افضل، مگر حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کلام الہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ ہے، مگر آج وہ عصا ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ، مگر آج وہ اونٹنی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. اسی طرح تمام نبیوں کے معجزات، چونکہ ما آمن علیہ البشر، معجزات جو دیکھنے والے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر معجزات کے دکھانے کا منظر بھی غائب کر دیا گیا.
لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ چونکہ دور نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور زمین و زمان کے ہر حصے کے لیے ہے، تو پھر رب نے اپنے محبوب کے سب سے بڑے معجزے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ معجزہ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ تو وقت ہوتا تو میں اس کی کچھ گرہیں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کرتا، مگر سر دست اتنی بات کو آپ سماعت کر لیں کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ نے جو اہتمام فرمایا ہے، چونکہ اگلی آسمانی کتابیں بمستحفظوا ان کے علماء، رہبان، احبار ان کو سونپی گئی تھی کہ تمہیں اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، مگر قرآن مجید کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کی حفاظت کے لیے جو اسباب تیار کیے گئے وہ کون سے ہیں؟ عرب کی سرزمین کا انتخاب، عرب کے ذہین ترین افراد کا چناؤ کہ جو ہزاروں ہزار قصیدے اور اشعار بالترتیب زبانی یاد کر لیتے تھے، ایک بار سنتے تھے زبانی یاد ہو جاتا تھا، ایسے ذہین افراد کو چنا گیا حفظ قرآن کے لیے۔ اور پھر جب وہ قرآن اترتا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کسی نہ کسی صحابی کو بلاتے اور اس کو لکھنے کا اہتمام فرماتے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، حضور اس وحی کو یاد کرنے کے لیے زبان جلدی جلدی حرکت دیتے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس حفظ قرآن کے لیے تم زبان کو حرکت دینے کی زحمت نہ اٹھاؤ، اس قرآن کو جیسے اتارا ہے ہم نے تمہارے دل پر جمع بھی ہم ہی کر دیں گے۔ اور پھر اس قرآن کو محبوب علیہ السلام کے دل پر اتارا گیا۔ یہ شان تو دیکھو کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اللہ فرماتا نزلہ علی قلبک، ہم نے ایسا کلام محبوب تمہارے دل پر اتارا ہے، اور اسی قلب مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، اسی قلب مصطفیٰ کا واسطہ ہے، اسی قلب مصطفیٰ کا ذریعہ اور سبب ہے درمیان میں کہ امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی وہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حفظ قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا، مگر اس کے لیے صحابہ کرام کے پاکیزہ ذہنوں کو چنا گیا، کتابت کا سبب اپنایا گیا، اور پھر آگے امت کے سینوں پر لکھا گیا۔ موسیٰ کلیم تو طور پر جا کر یہ کہہ اٹھے یا اللہ میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر دیکھا ہے اناجلہم فی صدورہم، کہ ان کی آسمانی کتاب ان امتیوں کے دلوں میں ہوگی، تو اے اللہ ہم پر اترنے والی کتاب تو صرف نبیوں کو یاد ہوتی ہے، امت کو یاد نہیں ہوتی، وہ امت مجھے دے دے کہ تیری آسمانی کتاب میری امت کے سینوں میں بھی رہے۔ اللہ نے طور پر کہا موسیٰ کلیم یہ تو میرے محبوب محمد کی امت ہے کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سر چشمہ ہدایت ہے، قرآن تمام علوم کا جامع ہے، قرآن اولین اور آخرین کے علوم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، ساری علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ فیہ ھدی للناس ھدی للمتقین ھدی للعالمین، سب کچھ اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے اس حفظ قرآن جس کی حفاظت کا وعدہ خدا نے لیا، وہ والدین لاکھوں سلاموں کے حقدار ہیں کہ اس حفظ قرآن کا ایک سبب خدا نے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا دیا ہے۔ اور وہ مسلمان، وہ خیر خواہان امت، وہ
اس ادارے کا تعاون کرنے والے اہل خیر حضرات، آپ بھی غور کرو اس چیز پر کہ آپ نے جو اپنی پونجی لگائی، آپ نے جو اپنا قیمتی سرمایہ لگایا، یہ بچے اس سرمایے سے کھا پی کر اس کے نیچے زیر سایہ رہ کر کے آج 30 پارے انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کے محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ جب تک پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی چلے جائیں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ کی قسم ہے۔ تو میرے دوستوں اور معزز ساتھیوں اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے سعادت کی گھڑیاں ہیں۔ یہاں میں ایک یہ بات بھی رفض کش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حفظ قرآن کے اہتمام میں آپ دیکھو، چونکہ رافضی شیعہ لوگ، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں ایمان مفصل میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر بھلی بری من جانب اللہ ہے اس پر ایمان، یہ سارا ایمان مفصل ہمارے یہاں ہے۔ مگر رافضیوں کے یہاں فرشتوں اور کتابوں پر ایمان یہ نہیں ہے، ان کے یہاں یہ چیز ان کے ایمانیات میں شامل نہیں ہے، ان کے نصاب میں کتاب اور فرشتے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہے وہ ایک تفصیل طلب بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اس قرآن کی حفاظت میں کردار خلفائے راشدین کا دیکھو کہ جب یمامہ کی جنگ میں صحابہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے تو حضرت عمر نے صدیق اکبر سے کہا قرآن جمع کرنے کا اہتمام کرو، حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اتنی بار کہا کہ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا، اور پھر قرآن جمع کرنے کا اہتمام ہوا۔ قرآن جمع کرنے کا مشورہ عمر نے دیا، مشورہ پر عمل صدیق اکبر نے کیا، اور پھر اس قرآن کو باضابطہ 20 رکعت تراویح میں پڑھانے کا اہتمام حضرت عمر ابن خطاب نے کیا، اور پھر اس میں باقی لغات جو تھی ان لغاتوں میں سے ایک لغت قریش جس پر اصل قرآن اترا تھا، اس لغت قریش پر جمع کیا جامع القرآن عثمان بن عفان نے۔ ان تینوں کا کردار دیکھو، حفظ قرآن، جمع قرآن، حفاظت قرآن میں ان تینوں کا کردار دیکھو، اور پھر مولا علی نے کیا کیا، حسنین کریمین نے کیا کیا، جو ان تینوں نے جمع کیا، ترتیب دیا، لغت قریش پر لکھا، مولا علی اور ان کے شہزادوں نے مل کر کے اس قرآن پر اتنا پہرا دیا کہ امام حسین کی گردن کٹ گئی پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ یہ ہیں، اس عظمت قرآن کو آپ محسوس کریں۔ تو میرے دوستو، یہ میرے آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسی بابرکت محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ اب یہ آپ دیواروں پر بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جامعہ برکات خواجہ کا نیو پلان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ اس پر بھی توجہ رکھیں، اور اس ادارے سے ابھی تک جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے 75 مبلغ فارغ ہوئے ہیں، 112 حافظ قرآن فارغ ہوئے ہیں، اور 31 قاری حضرات اور 31 عالم فاضل مکمل کر کے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی تعداد اور ایک لمبی فہرست ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ دارالعلوم برکات خواجہ کی تعلیم ایک معیاری تعلیم ہے۔ یہاں کے اساتذہ اپنے علوم اور فنون کے، میں شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں کے اساتذہ علوم اور فنون اسلامیہ کے ماہر ترین اساتذہ ہیں، اور الحمدللہ مخلصین ہیں، اور بچوں کو علم منتقل کرنے کے لیے یہ اپنی مکمل جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو، اس ادارے کے جملہ مدرسین کو، متعلمین کو، جملہ معاونین کو، منتظمین کو، اللہ سبوں کو دنیا اور آخرت میں بہتر جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقی والنقا جلوہ شان قدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین